کسی کے بارے میں سوچنا بند نہیں ہو رہا، وجہ کیا ہے؟ انسانی دماغ ایک نہ ختم ہونے والی کہانی سنانے والا ہے۔ کبھی یہ مستقبل کے بارے میں خواب بنتا ہے، کبھی ماضی کے لمحوں میں کھو جاتا ہے اور کبھی کسی ایک خاص شخص پر رک جاتا ہے۔ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ کبھی کبھی کوئی چہرہ، کوئی آواز یا کوئی بات ذہن اتنی بار دہراتا ہے کہ جیسے دماغ کے پاس کوئی دوسرا کام ہی نہ ہو۔ یہ کیفیت خوشی بھی دے سکتی ہے اور بے چینی بھی۔ کبھی لگتا ہے کہ یہ سوچنا محبت کی علامت ہے، تو کبھی یہ ایک بھاری بوجھ پن محسوس ہوتا ہے جو دل و دماغ کو تھکا دیتا ہے۔ کسی کے بارے میں بار بار سوچنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یہ صرف دل کا معاملہ نہیں بلکہ اس میں دماغ کے کیمیکلز، ہماری یادیں، ہماری امیدیں اور ہماری عادتیں سب شامل ہوتی ہیں۔ بعض اوقات یہ سوچیں ہمیں کسی خوبصورت تعلق کی طرف لے جاتی ہیں، اور بعض اوقات یہ ہمیں اپنی تنہائی اور کمی کا احساس دلاتی ہیں۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی وقت ضرور محسوس کرتا ہے۔ اسی کیفیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے پس منظر پر نظر ڈالیں۔ آخر دماغ کیوں بار بار ایک ہی شخص کی طرف کھنچتا ہے؟ ایسا کیا ہوتا ہے کہ لاکھ مصروف رہنے کے باوجود ایک ہی خیال بار بار ذہن کے دروازے پر دستک دیتا ہے؟ یہی سوال اس مضمون میں تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئیں گے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ سوچیں کہاں سے آتی ہیں اور ان کا ہماری زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ پہلی وجہ جذباتی کشش اور تعلق کا احساس۔ جب ہم کسی انسان کے ساتھ دل سے جڑ جاتے ہیں تو ذہن بار بار اسی کی طرف جاتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو محبت یا دوستی کی گہرائی میں پیدا ہوتی ہے۔ دماغ اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے بار بار یادیں دہراتا ہے۔ باتیں سوچتا ہے اور مستقبل کے منظرنامے بناتا ہے۔ جیسے ایک کتاب کا کوئی صفحہ ہمیں بہت پسند آ جائے تو ہم بار بار اسی صفحے کو پڑھتے ہیں، ویسے ہی دماغ اس شخص کو دہراتا رہتا ہے۔ اس کے پیچھے یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے اس تعلق کو کھو نہ دے، اسی لیے اس پر توجہ مسلسل قائم رہتی ہے۔ دوسری وجہ ادھوری باتیں اور سوالیہ نشان۔ کبھی کبھی کسی تعلق میں بات ادھوری رہ جاتی ہے، کوئی جواب نہ ملا ہو، کوئی وعدہ ادھورا رہ گیا ہو یا کوئی بات صاف نہ ہوئی ہو۔ یہ ادھورا پن دماغ کو سکون نہیں لینے دیتا۔ دماغ بار بار ماضی کے لمحات دہراتا ہے تاکہ خود کو کوئی وضاحت دے سکے۔ دوسری وجہ ادھوری باتیں اور سوالیہ نشان۔ اس کیفیت میں اکثر انسان یہ سوچتا رہتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو، یا اس نے یہ کیوں کہا ہوگا۔ یہی سوال بار بار ذہن میں آنے لگتے ہیں اور ہم اسی شخص کو بھلانے کی بجائے زیادہ یاد کرنے لگتے ہیں۔ تیسری وجہ نیاپن اور تجسس۔ انسان فطرتاً نئی چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب کسی نئی شخصیت سے ملاقات ہو یا کوئی شخص ہمارے لیے انوکھا لگے تو دماغ میں تجسس بڑھنے لگتا ہے۔ یہ تجسس کبھی مثبت ہوتا ہے، کبھی پریشان کن، کیونکہ دماغ بار بار اس شخص کی حرکات، الفاظ اور انداز کو دہراتا ہے تاکہ اسے بہتر سمجھ سکے۔ یہ کیفیت اسی طرح ہے جیسے ہم کوئی نئی فلم دیکھیں اور اس کے کرداروں کو ذہن میں بار بار دہراتے رہیں۔
چوتھی وجہ دماغی کیمیکلز اور ہارمونز کا اثر۔ محبت یا کشش کے دوران دماغ میں کچھ مخصوص کیمیکلز ڈوپامین، آکسیٹوسن، سیروٹونین زیادہ نکلتے ہیں۔ یہ کیمیکلز خوشی اور سکون کا احساس دلاتے ہیں۔ جب ہم کسی کے بارے میں سوچتے ہیں اور یہ کیمیکلز خارج ہوتے ہیں تو دماغ خود ہی اسی خوشی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے بار بار اسی شخص کی طرف دھیان لے جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی میٹھا کھا کر خوشی محسوس کرے اور بار بار وہی کھانے کا دل کرے۔ پانچویں وجہ تنہائی اور کمی کا احساس۔ بعض اوقات اصل مسئلہ وہ شخص نہیں ہوتا بلکہ ہمارے اندر کی خالی جگہ ہوتی ہے۔ جب ہم تنہا ہوں یا زندگی میں کوئی کمی محسوس کریں تو دماغ کسی ایک شخص کو اس خلا کا حل سمجھنے لگتا ہے۔ پھر بار بار وہی شخص ذہن میں آتا ہے کیونکہ دماغ اسے ایک سہارے کی طرح دیکھنے لگتا ہے۔ حقیقت میں یہ ہمیشہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا بلکہ ہماری اندرونی ضرورتوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ چھٹی وجہ عادت بن جانا۔ انسان کا دماغ ایک مشین کی طرح ہے جو بار بار ایک ہی راستے پر چلنا شروع کر دے تو پھر وہی راستہ معمول بن جاتا ہے۔ کسی کے بارے میں زیادہ سوچنا بھی عادت بن سکتا ہے۔ جب ہم مسلسل ایک ہی شخص کو یاد کرتے رہتے تو دماغ میں اس کے راستے مضبوط ہو جاتے ہیں اور پھر چاہ کر بھی یہ سوچیں روکنا مشکل ہو جاتی ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی گانے کو اتنی بار سن لیا جائے کہ وہ خود بخود یاد آنے لگے۔ ساتویں وجہ ماضی کی یادیں اور نوسٹالجیا۔ کبھی کسی شخص سے جڑی یادیں اتنی گہری ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں بار بار اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ یہ یادیں خوشگوار بھی ہو سکتی ہیں یا دکھ بھری بھی۔ جب دماغ ماضی میں جاتا ہے تو وہ خاص شخص ایک علامت کی طرح یاد آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی لمحہ ہمیں بہت خوشی دے گیا ہو تو ہمارا دماغ اسی خوشی کو دوبارہ پانے کے لیے اسی شخص کو دہراتا رہتا ہے۔ آٹھویں وجہ خود اعتمادی اور اپنی پہچان کا تعلق۔ کچھ تعلقات ہمیں اپنی اہمیت کا احساس دلاتے ہیں۔ جب کوئی ہمیں خاص توجہ دے، ہماری تعریف کرے یا ہمیں معتبر محسوس کروائے تو دماغ اسے اپنی پہچان کے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ پھر جب وہ شخص ہمارے سامنے نہ ہو تو ہم بار بار اسے سوچتے ہیں کیونکہ ہم اپنی وہ اچھی فیلنگ واپس لانا چاہتے ہیں جو اس کے ساتھ محسوس ہوتی تھی۔ نویں وجہ نامکمل خواب اور توقعات۔ بہت دفعہ ہم کسی شخص کے ساتھ مستقبل کے خواب بنانے لگتے ہیں۔ اگر وہ خواب پورے نہ ہوں یا تعلق ختم ہو جائے تو دماغ ان نامکمل خوابوں کو چھوڑ نہیں پاتا۔ بار بار وہی منظر دماغ میں چلتا رہتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو زندگی کیسی ہوتی۔ یہی توقعات اور خواب ذہن کو اس شخص کے گرد گھماتے رہتے ہیں۔ 10ویں وجہ دل اور دماغ کا تضاد۔ کبھی دل کسی کو چاہتا ہے لیکن دماغ عملی رکاوٹیں دکھاتا ہے۔ یہ کشمکش ایک اندرونی جنگ کی طرح ہوتی ہے۔ دماغ بار بار اس شخص کو سوچ کر دلائل ڈھونڈتا ہے، کبھی اس کے حق میں کبھی اس کے خلاف۔ اس تضاد کی وجہ سے وہ شخص ذہن سے نکلنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی کو بار بار سوچنا صرف محبت کی نشانی نہیں، یہ کئی نفسیاتی، جذباتی اور کیمیائی وجوہات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کبھی یہ خوشی دیتا ہے، کبھی تھکن۔ اصل سمجھ یہ ہے کہ ہمیں پہچاننا چاہیے کہ یہ سوچیں دل کی سچائی ہیں یا دماغ کی عادت۔
सब्सक्राइब। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।